بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں. ہوپفلی یو آل ول بی فائن. کیسے ہیں سب لوگ؟ اوکے بیٹا، آج ہم نے چیپٹر نیو سٹارٹ کرنا ہے. چیپٹر نمبر 7 ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، پاکستان ان ورلڈ افیئر. وچ چیپٹر وی آر گوئنگ ٹو سٹارٹ؟ پاکستان ان ورلڈ افیئر. اکارڈنگ ٹو اردو میڈیم ہم کہتے ہیں پاکستان کے خارجہ تعلقات. کیا کہتے ہیں ہم؟ پاکستان کے خارجہ تعلقات اس چیپٹر کا نام ہے. پرانی بک میں اس کا چیپٹر نمبر 6 نام تھا، لیکن اکارڈنگ ٹو نیو پیٹرن اس کا نام ہے چیپٹر نمبر 7. اب میں آپ کو شارٹ ٹرم میں بتاتا چلوں گا واٹ از فارن ریلیشن. خارجہ تعلقات کسے کہتے ہیں؟ خارجہ تعلقات کا مطلب ہوتا ہے ممالک کا آپس کے درمیان تعلقات ڈیولپ کرنا. جب کوئی ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فارن ریلیشن کہتے ہیں. اب کیوں ضروری ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، جس طرح ایک انڈیویجول کے لیے لازمی ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دوسرے کے اوپر اپنی نیڈز کو کیا کرنے کے لیے؟ فلفل کرنے کے لیے. لائک دیٹ کوئی بھی کنٹری اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا. جس طرح ارسطو نے کہا تھا مین از سوشل اینیمل. کیا بولا تھا ارسطو نے؟ کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے. جب ایک انسان کی نیڈز ایک جگہ سے پوری نہیں ہوتی تو ایک کنٹری کی کس طرح ہو سکتی ہیں؟ اس لیے کنٹری کو دوسرے ممالک کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرنا پڑتے ہیں. اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از فارن پالیسی اینڈ واٹ آر دا آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسی. کہ خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ بہت امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے. اور خارجہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ کیا ہے. اس میں جو ڈیفینیشن ہے پہلی، واٹ از مینٹ بائی فارن پالیسی، بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. اب میں تھوڑا سا ریڈ کر دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں. وین اے کنٹری اسٹیبلش اٹس ریلیشن ود این ادر اسٹیٹ اٹ ہیز ٹو اوائڈ سم فنڈامنٹل پرنسپل اینڈ آبجیکٹیوز. The policy in this regard is called foreign policy. اب اردو میڈیم میں ہم اس کو کہتے ہیں جب ایک ریاست کسی دوسری ریاست کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرتی ہے تو وہ کچھ قواعد اور اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پالیسی بناتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خارجہ پالیسی کہتے ہیں. اب خارجہ پالیسی کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. آبجیکٹیوز کی ڈفرینٹ نیچر ہوتی ہے. اب ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ دو طرح کی سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ون از ڈپلومیٹیکلی اینڈ سیکنڈ از اکنامیکلی. لیکن آج کیونکہ ہم آبجیکٹیو کے پرسپیکٹیو سے ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے کون کون سے آبجیکٹیوز ہیں. یہ آپ کا الگ سے شارٹ کوسچن بھی ہے. واٹ آر دا آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسی. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے کون کون سے آبجیکٹیوز ہیں. اب ہم آبجیکٹیوز کو ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس آبجیکٹیوز میں جو سب سے پہلا آبجیکٹیو ہے پاکستان فارن پالیسی کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہے ٹیریٹوریل سوورنٹی اینڈ سیکیورٹی، علاقائی خود مختاری اور سالمیت. دیکھیں بیٹا، جب بھی کوئی اسٹیٹ بنتی ہے تو اس کا میجر آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ سیکیورٹی آف اٹس بارڈر، کہ اپنے بارڈر کو کیا کرنا؟ سیکیور کرنا. یہ اس کا پہلا پرپز ہوتا ہے. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بھی میجر آبجیکٹیو کیا تھا؟ کہ سب سے پہلے اپنی سلامتی کو یقینی بنایا جائے، فریڈم اینڈ سوورنٹی کو کیا کیا جائے؟ یقینی بنایا جائے. اور اس کے لیے اس پرپز کو گین کرنے کے لیے پاکستان نے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ڈفرینٹ ڈیفینس ٹریٹی بھی سائن کیا. لائک آگے جا کے جب ہم پڑھتے ہیں سیٹو کے بارے میں، سینٹو کے بارے میں، بغداد پیکٹ کے بارے میں، یہ سب وہ ٹریٹی تھے جو ہم نے دوسرے کنٹریز کے ساتھ اپنے ڈیفینس کو، اپنے بارڈرز کو، اپنی ٹیریٹوریل سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ہم نے کیا کیے تھے. تو پہلا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ٹیریٹوریل سوورنٹی اینڈ سیکیورٹی. ہم پاکستان جب بنا تو پاکستان کے لیے یہ کمپلسری تھا کہ وہ ایسے سٹیپ لے جس سے وہ اپنی سیکیورٹی کو کیا بنا سکے؟ یقینی بنا سکے. اس پرپس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پاکستان نے ایسے ممالک کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کیے. اور اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا نے جب خود کو اٹامک پاور بنایا تو پاکستان نے بھی اپنی نیشنل سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے خود اس ٹیکنالوجی کو گین کرنے کی کیا کی؟ کوشش کی. تو یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ صرف اور صرف اپنی سوورنٹی اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تھا. اب ہم دوسرا آبجیکٹیو آج ڈسکس کریں گے اور اس لیکچر میں آج صرف ہم یہ دو آبجیکٹیو ڈسکس کریں گے فارن پالیسی کے. آئیڈیالوجیکل آبجیکٹیو، نظریاتی مقاصد. دیکھو بیٹا، پاکستان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے. پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بننے والی کیا ہے؟ مملکت ہے. تو نظریہ قائم ہے تو ملک قائم ہے. اور نظریہ کیا ہے؟ اسلام. اگر اسلام اسٹرینتھن ہے تو مین پاکستان اسٹرینتھن ہے. اس پرپس کے لیے پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کو اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ لنک کیا اور پاکستان نے اپنی فارن پالیسی میں اپنی آئیڈیالوجیکل بارڈر کی
کو انشور کرنے کے لیے اپنے کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کو انشور کیا کہ پاکستان کیا کرے گا, کلوزر ریلیشن ڈیولپ کرے گا ود دا اسلامک کنٹریز. ریزن کیا ہے کہ اگر آپ کی اس سلسلے میں ہم نے OIC بنوائی, اس سلسلے میں اکنامک کارپوریشن ECO کیا کی گئی, بنائی گئی. اس کا پرپز کیا تھا؟ اس کا پرپز صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم مسلم کنٹریز کو آپس میں جوڑ سکیں, یونائٹ کر سکیں, تاکہ ہماری آئیڈیالوجی کیا رہے, اسٹرانگ رہے, ہماری آئیڈیالوجی اسٹرینتھن رہے. اگر اسلام ہے تو پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان کی بنیاد کس کے اوپر رکھی گئی؟ تو جس طرح ہماری ٹیریٹوریل سویرنٹی اور سیکیورٹی کا تحفظ ضروری ہے, اتنا ہی تحفظ اپنی آئیڈیالوجی کا ہے, کیونکہ یہ اسٹیٹ ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ بنائی گئی, ایک ریلیجن کی بنیاد پر کیا کی گئی, اور ہم اس کو کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس لیے پاکستان نے اس پرپس کو گین کرنے کے لیے ہمیشہ جو مسلم کنٹریز تھے ان کی کیا کی مدد کی, لائک فلسطین, سائپرس, بوسنیا, کشمیر, ایتھوپیا, افغانستان ایکسیکٹرا. ٹھیک ہے, تو آج کے ٹاپک میں ہم نے 2 فارن پالیسی کی ڈیفینیشن ڈسکس کی, ہم نے آبجیکٹیو ڈسکس کیے, اور ہم نے 2 آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسیز کو کیا کیا, ڈسکس کیا. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم فردر 2 جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں, ڈیولپمنٹ ان فائنینشیل اینڈ اکنامیکل ٹرینڈ ایز ویل ایز کلچرل انریچمنٹ, ہم اس کو کیا کریں گے, ڈسکس کریں گے. اب اس میں جو لرننگ تھی وہ بیسیکلی 2 شارٹ کویسچنز تھے آپ کے پاس. ایک تھا واٹ از میڈ بائی فارن پالیسی, اور دوسرا کیا تھا بیٹا آپ کے پاس, واٹ آر دا آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسی. اردو میڈیم کے مطابق خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے, اور خارجہ پالیسی کے مقاصد کون کون سے ہیں, ان کو تحریر کریں. یہ آپ کا کیا ہے, 2 شارٹ کویسچنز اس میں سے ابھی تک کیا کرتے ہیں, بنتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ.